اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ اعراف کی آیت نمبر 59 پر ہیں۔ پہلے آیت دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اے میری قوم یقیناً لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ، ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف، تو اس نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے بارے میں، اے میری قوم اللہ کی بندگی اختیار کرو، تمہارا کوئی معبود نہیں اس کے سوا، تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے تمہارے بارے میں اندیشہ ہے ایک بڑے دن کے عذاب کا، یعنی مجھے اندیشہ ہے کہ اگر تم یوں ہی مشرکانہ افعال اور اللہ کی نافرمانیوں کا ارتکاب کرتے رہو گے تو بہت بڑے عذاب میں پکڑے جاؤ گے۔ تو یہ آیت نمبر 59 ہے، اور اس آیت سے اس سورہ کا 8واں رکوع اور اس پارہ نمبر 8 کا 14واں رکوع شروع ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارا پارہ نمبر 8 چل رہا ہے، تو یہ آیت نمبر 59 سے 8واں رکوع شروع ہو رہا ہے اس پارے کا، اور اس سورہ کا 8واں رکوع ہے اور اس پارے کا 14واں رکوع ہے۔ اور اگر ہم شروع سے لے کر یہاں تک غور کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ مضامین نکل کر سامنے آتے ہیں، یعنی اب تک جو ہمارے سامنے بیانات آئے ہیں وہ ہیں اسلام، توحید کے اصول، رسالت، آخرت کے دلائل، آخرت کا مختلف دلائل سے ثابت ہونا، اور لوگوں کو اتباع کی ترغیب دینا، اور اس کی مخالفت پر وعیدیں بیان ہوئی ہیں۔ تو یہ مضامین ہیں جو اب تک اس سورہ میں ہمارے سامنے آئے ہیں۔ اسلام، توحید کے اصول، رسالت، آخرت کا مختلف دلائل سے ثابت ہونا، اور لوگوں کو اتباع کی ترغیب دینا، اور اس کی مخالفت پر وعیدیں بیان ہوئی ہیں۔ اور اسی کے ضمن میں شیطان کے گمراہ کرنے والے دھوکے کا بھی بیان تھا۔ اور اب اس سورہ کے 8ویں رکوع سے تقریباً سورت کے آخر تک چند انبیاء علیہ السلام کا متفقہ طور پر توحید، رسالت اور آخرت کی طرف اپنی اپنی امتوں کو دعوت دینا، اور ماننے والوں کو اجر و ثواب اور نہ ماننے والوں کو طرح طرح کے عذاب کا بیان ہے۔ اور اسی ضمن میں بہت سے اصولی اور فروعی مسائل بھی آ جائیں گے۔ تو یہاں سے 8واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور تقریباً اس سورہ اعراف کے آخر تک انبیاء علیہ السلام کا متفقہ طور پر توحید، رسالت اور آخرت کی طرف اپنی اپنی امتوں کو دعوت دینا، اور ماننے والوں کو اجر و ثواب اور نہ ماننے والوں کو طرح طرح کے عذاب کا بیان ہے۔ اور اسی کے ضمن میں بہت سے اصولی اور فروعی مسائل بھی آ جائیں گے۔ اور دیکھیے ان آیات میں جو اس وقت ہمارے سامنے آ رہی ہیں، آیت نمبر 59 سے لے کر 64 تک، ان آیات میں موجودہ قوموں کو، بلکہ یہ کہا جائے کہ ان آیات سے لے کر تقریباً سورت کے آخر تک موجودہ قوموں کو، یعنی ہمیں اور آپ کو جو اس وقت دنیا کے اندر قومیں موجود ہیں، ان تمام قوموں کو پچھلی قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کا ایک موقع فراہم کیا گیا ہے۔ ان آیات میں موجودہ قوموں کو پچھلی قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کا گویا کہ ایک موقع فراہم کیا گیا ہے، اور اس وضاحت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا سامان بھی
ہو جاتا ہے کہ سب رسولوں کے ساتھ ایسے ہی معاملات پیش آئے ہیں، سارے رسولوں کے ساتھ یہ معاملات ہوئے ہیں۔ بہرحال اس وقت ہمارے سامنے اس سورہ کا 8واں پورا رکوع ہے، اور اس میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی امت کے حالات اور واقعات کا بیان ہے۔ نبیوں کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ نبیوں کے سلسلے میں سب سے پہلے نبی اگرچہ آدم علیہ السلام ہیں، لیکن ان کے زمانے میں کفر اور گمراہی کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں زیادہ تر احکام زمین کی آبادی اور انسانی ضروریات سے متعلق تھے۔ کفر کرنے والے اور شرک کرنے والے لوگ موجود نہیں تھے۔ کفر اور شرک کا مقابلہ تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا ہے۔ بہرحال یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ نبیوں کے سلسلے میں اگرچہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہیں، لیکن ان کے زمانے میں کفر اور گمراہی کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت جو تھی اس میں زیادہ تر احکامات زمین کی آبادی سے متعلق اور انسانی ضروریات سے متعلق تھے۔ کفر کرنے والے اور شرک کرنے والے موجود نہیں تھے۔ کفر اور شرک کا مقابلہ تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا ہے۔ اور دیکھیے، رسالت اور شریعت کی حیثیت سے دنیا میں وہ سب سے پہلے رسول ہیں، یعنی حضرت نوح علیہ السلام رسالت اور شریعت کی حیثیت سے دنیا میں وہ سب سے پہلے رسول ہیں۔ اس کے علاوہ طوفان نوح میں پوری دنیا غرق ہو گئی تھی، پوری دنیا پانی میں ڈوب گئی تھی۔ بعد میں جو لوگ باقی رہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے رفقا تھے، انہی سے نئی دنیا آباد ہوئی۔ اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم اصغر بھی کہا جاتا ہے۔ رسالت اور شریعت کی حیثیت سے دنیا میں یہ سب سے پہلے رسول ہیں۔ اس کے علاوہ طوفان نوح میں پوری دنیا غرق ہو گئی تھی، بعد میں جو لوگ باقی رہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے رفقا اور ساتھی تھے، اور انہی سے نئی دنیا آباد ہوئی۔ اس لیے نوح علیہ السلام کو بعض فقہا آدم اصغر بھی کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قصص انبیاء کا آغاز بھی انہی سے کیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں 950 سال کی طویل عمر بیان ہوئی ہے، جس میں ان کی پیغمبرانہ کوشش کو بیان کیا گیا ہے، اور اس پر اکثر امت کی گمراہی اور اس کے نتیجے میں کچھ تھوڑے سے مومنین اور باقی سب کے غرق ہونے کا بیان ہے۔ جو انبیاؤں کے قصوں کا آغاز ہے وہ عام طور پر حضرت نوح علیہ السلام سے ہی شروع ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں 950 سال کی طویل عمر بیان ہوئی ہے، جس میں ان کی پیغمبرانہ کوششوں کو، محنتوں کو بیان کیا گیا ہے، اور اس پر اکثر امت کی گمراہی اور اس کے نتیجے میں کچھ تھوڑے سے مومنین تھے اور باقی سب کے غرق ہونے کا بیان ہے۔ پہلے آیت کو ملاحظہ فرماتے ہیں تاکہ مطلب اچھی طرح سے واضح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت کا پہلا جملہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، یقیناً ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ کے الفاظ ہیں، یقیناً ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف۔ نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی 8ویں پشت میں ہیں، جی ہاں 8ویں پشت میں ہیں۔ مستدرک حاکم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے منقول ہے کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن گزرے ہیں، اور یہی مضمون طبرانی کی روایت سے نے بھی ذکر کیا ہے۔ طبرانی نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے،
اور مستدرک حاکم میں حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نوح علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا ہوئی، اور طوفان کے بعد 60 سال تک وہ زندہ رہے۔ 40 سال میں نبوت ملی اور طوفان کے بعد وہ 60 سال زندہ رہے۔ اس آیت میں یعنی 59 سے پہلے جملے سے معلوم ہوتا ہے، اس آیت 59 کے پہلے جملے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، جیسا کہ ظاہری الفاظ ہیں کہ نوح علیہ السلام کی بعثت اور نبوت صرف اپنی قوم کے لیے تھی، ساری دنیا کے لیے عام نہیں تھی، اور ان کی قوم عراق میں آباد تھی۔ بظاہر یہ لوگ مہذب تھے مگر شرک میں مبتلا تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو دعوت دی وہ یہ تھی، سب سے پہلی دعوت کیا تھی؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، یعنی اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی پرستش کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا خطرہ ہے۔ اس کے پہلے جملے میں اللہ کی طرف دعوت ہے جو اصل اصول ہے، اور دوسرے جملے میں شرک اور کفر سے پرہیز کرنے کی تلقین ہے جو اس قوم میں وائرس کی طرح سے پھیل گئی تھی، اور تیسرے جملے میں اس بڑے عذاب کے خطرے سے آگاہ کرنا ہے جو خلاف ورزی کی صورت میں ان کو پیش آنے والا تھا۔ اس بڑے عذاب سے مراد آخرت کا عذاب بھی ہو سکتا ہے اور دنیا میں طوفان کا عذاب بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ پھر بعد میں وہ آیا۔ تو بہرحال اس کے الگ الگ جملے، پہلے جملے میں اللہ کی طرف دعوت ہے اور یہی اصل اصول ہے، دوسرے جملے میں شرک اور کفر سے پرہیز کرنے کی تلقین ہے جو اس قوم میں پھیل چکی تھی، اور تیسرے جملے میں اس بڑے عذاب کے خطرے سے حضرت نوح علیہ السلام نے آگاہ کیا ہے جو خلاف ورزی کی صورت میں ان کو پیش آنے والا تھا۔ اس بڑے عذاب سے مراد جیسا کہ بیان کیا گیا کہ آخرت کا عذاب بھی ہو سکتا ہے اور دنیا میں طوفان کا عذاب تو آیا ہی آیا۔ یہاں یہ مضمون بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ اس وقت تک جس وقت کی یہ بات ہو رہی ہے اس وقت تک تمام نسل انسانی بس اسی علاقے میں آباد تھے، تمام نسل انسانی بس اسی علاقے میں آباد تھی۔ جب آپ کی قوم آپ کی دعوت پر ایمان نہیں لائی تو پانی کے عذاب سے انہیں تباہ کر دیا گیا۔ یہی وہ علاقہ ہے جہاں وہ تباہ کن سیلاب آیا تھا جو طوفان نوح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہی جودی پہاڑ ہے، یعنی وہ پہاڑی ہے جہاں نوح علیہ السلام کی کشتی لنگر انداز ہوئی تھی۔ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کے اس قصے سے ملتی جلتی روایات یونان، مصر، ہندوستان اور چین کے پرانے لٹریچر میں بھی ملتی ہیں، اور اس کے علاوہ برما، ملایا، الجزائر، شرق الہند، آسٹریلیا اور امریکہ اور یورپ کے مختلف حصوں میں بھی ایسی روایت پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہیں۔ اس وضاحت کی اس لیے ضرورت پڑی کیونکہ اس وضاحت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قصہ اس زمانے سے تعلق رکھتا ہے جبکہ پوری نسل آدم کسی ایک ہی خطۂ زمین میں رہتی تھی اور پھر وہاں سے نکل کر دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلی۔ تو دنیا کی قوموں میں روایات کے الفاظ مختلف ہونے کے اعتبار سے تمام دھرم میں یہ باتیں بتلائی جاتی ہیں حضرت نوح علیہ السلام سے متعلق۔ نام اگرچہ الگ الگ ہو سکتے ہیں اور کچھ باتوں کا ہیر پھیر ہو سکتا ہے، لیکن اس قصے سے ملتی جلتی جو روایات ہیں وہ تمام لوگوں کے درمیان پائی جاتی ہیں۔
اور اس وضاحت کی اس لیے ضرورت پڑتی ہے کیونکہ اس وضاحت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ قصہ اس زمانے سے تعلق رکھتا ہے جبکہ پوری نسل آدم کسی ایک ہی خطے میں زمین میں رہتی تھی اور پھر وہاں سے نکل کر دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلی۔ مفسرین نے اس سلسلے میں بڑی وضاحتیں کی ہیں اور روایاتوں کا بڑا ہیر پھیر ہے، ان کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے ہم قرآن کے اصل موقف کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی آیت نمبر 60 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبین۔ آپ کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہم تو تمہیں ایک کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہم تو تمہیں ایک کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 61 کی طرف، یعنی جب حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو اللہ کی طرف بلایا، توحید کی دعوت دی، تو اس کے جواب میں قوم کا کیا جواب تھا؟ آپ کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہم تو انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تو تمہیں ایک کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 61 کی طرف، سورہ اعراف کی آیت 61 کی طرف، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ آپ نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، میں کسی گمراہی میں مبتلا نہیں ہوں، بلکہ میں تو رسول ہوں تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 62 کی طرف، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ آیت 62 ہے۔ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ میں تو پہنچا رہا ہوں اپنے رب کے پیغامات اور میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ دیکھیے یہ سمجھانے کا انداز ہے پیغمبر کا۔ حضرت نوح علیہ السلام سمجھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں میں تو پہنچا رہا ہوں اپنے رب کے پیغامات اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ یعنی مجھے تو تمام جہانوں کے پروردگار نے اسی خدمت پر معمور کیا ہے، اسی خدمت پر لگایا ہے کہ میں تمہیں خبردار کروں تاکہ تم لوگ ایک بڑے عذاب کی لپیٹ میں آنے سے بچ جاؤ۔ اگر تمہارے مشرکانہ افعال اسی طرح سے جاری رہے تو ان کی وجہ سے تمہارے اوپر کتنی اور تباہی آ سکتی ہے، تم لوگوں کو اس کا کچھ بھی اندازہ نہیں ہے، مگر مجھے اپنے پروردگار کی طرف سے اس بارے میں مسلسل آگاہ کیا جا رہا ہے۔ اے میری قوم، میں کوئی گمراہ نہیں ہوں، مگر بات یہ ہے کہ میں تمہاری طرح آبائی رسومات کا پابند نہیں ہوں، بلکہ میں رب العالمین کی طرف سے ایک رسول ہوں۔ جو کچھ کہتا ہوں وہ ہدایات ربی سے کہتا ہوں، یعنی میں صرف وہی کہتا ہوں جو اللہ نے مجھے ہدایت کی ہے، اور اللہ کا پیغام تم کو پہنچاتا ہوں جس میں تمہارا ہی بھلا ہے، نہ اس میں میرا کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی اللہ کا کوئی فائدہ، میرا کوئی مقصد بھی اس میں نہیں ہے اور نہ ہی اللہ کا اس میں کوئی فائدہ ہے، اس میں تو سراسر تمہارا ہی فائدہ ہے۔ تو یہ پیارے بھرے الفاظ ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے فرمائے تھے کہ اے میری قوم، میں دیوانہ نہیں ہوں، بلکہ میں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ایک رسول ہوں جو تمہیں سمجھا رہا ہوں اور ایک آنے والے خوفناک عذاب کی خبر دے رہا ہوں۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 63 کی طرف، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ کیا تم کو تعجب ہوا کہ آئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی جانب سے؟ یعنی تمہیں کوئی تعجب ہے اس بات پر؟ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ،
کیا تم کو تعجب ہوا کہ آئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، ایک مرد کی زبانی، ایک آدمی کی زبانی جو تم میں سے ہے، تاکہ وہ تم ہی کو ڈرائے اور تاکہ تم بچو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے، لیونذرکم، تاکہ وہ تم کو ڈرائے، ولتتقوا، اور تاکہ تم بچو، اور تاکہ ولعلکم ترحمون، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور تاکہ تم پر رحم ہو۔ آگے چلتے ہیں آیت 64 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے جھٹلا دیا۔ فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا تو بچا لیا ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھی تھے کشتی میں، والذین معہ فی الفلک، اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ تھے کشتی میں، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا تو بچا لیا ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھی تھے کشتی میں، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے، یقیناً وہ ایسی قوم تھی جس نے آنکھیں ہوتے ہوئے، آنکھیں ہونے کے باوجود اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے اور حق کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان بہت ہی کم لوگ تھے۔ آپ نے 950 سال قوم کو دعوت دی تھی، اس کے باوجود بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے تھے جو آپ کے ساتھ کشتی میں سیلاب سے محفوظ رہے۔ دیکھیے اس سے پہلے جو آیت ہے یعنی آیت نمبر 63، اس میں الفاظ لائے گئے ہیں لیونذرکم علی رجل منکم لیونذرکم ولتتقوا، یہ الفاظ آئے ہیں، یہ الفاظ بڑے اہم ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس کے ڈرانے سے مؤثر ہو کر لوگ ڈر جائیں، وہ وہی ہو سکتا ہے جو ان کا ہم جنس ہو۔ یہ بات غور کرنے کی ہے کہ جس کے ڈرانے سے متاثر ہو کر لوگ ڈر جائیں، وہ وہی ہو سکتا ہے جو ان کا ہم جنس ہو اور ان کی طرح انسانی خصوصیات رکھتا ہو۔ یہ شبہ اور یہ اعتراض اکثر امتوں کے کفار نے کیا ہے کہ کوئی بشر نبی اور رسول نہیں ہونا چاہیے، اور قرآن نے سب کا یہی جواب دیا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جتنی بھی قوموں نے اس طرح کا اعتراض کیا ہے قرآن کے اندر، تو قرآن نے سب کا یہی جواب دیا ہے۔ اب دیکھیے افسوس کی بات یہ ہے کہ قرآن کی اتنی وضاحت اور تفصیل کے باوجود آج بھی کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرنے کی جرأت کرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان اپنے ہم جنس کی برتری کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ بہرحال جن لوگوں نے جن قوموں نے یہ اعتراض کیے ہیں، قرآن نے سب کا یہی جواب دیا ہے۔ حضرت نوح، اب دیکھیے آگے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے عاد نام کے ایک سردار بڑے مشہور ہوئے، اور پھر انہی کے نام پر قوم عاد وجود میں آئی۔ اب آگے اسی قوم یعنی قوم عاد کا تذکرہ آئے گا آیت نمبر 65 سے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے سام کی اولادوں میں عاد نام کے ایک بڑے مشہور سردار ہوئے ہیں، اور پھر انہی کے نام پر قوم عاد وجود میں آئی۔ اب آگے یعنی آیت نمبر 65 سے اسی قوم عاد کا بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔